نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ او کما قال علیہ السلام صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ گفتگو کا عنوان مسواک اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم ارشاد کرتا، مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لچپال ہیں، آپ لچپالی فرماتے ہیں، حضور پہلے دیکھ چکے تھے کہ امت کو کسی مشکل میں نہ ڈالا جائے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحابیہ ہیں، روایت کرتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا میں ہر فرض نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا جیسے وضو کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ ابو ایوب راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں جو رسولوں کی سنت ہیں، چار چیزیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے ختنہ، یہ انبیاء کرام مرسلین کی سنت ہے۔ دوسرے نمبر پر مسواک کرنا، یہ سنت ہے۔ پھر خوشبو لگانا تیسرے نمبر پر، یہ سنت ہے۔ اور نکاح کرنا، یہ انبیاء کرام کی چار سنتیں، مرسلین کی سنتیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی سنتیں ہیں۔ ابن عمر نبی اکرم سے راوی ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کرنا لازم پکڑو، کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار کرنے والی اور رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی ہوتی ہے۔ اب ایک طرف فرمایا مشکل میں اگر امت نہ پڑتی کا خیال ہوتا کہ مشکل میں پڑ جائے گی تو میں اس کو لازم کر دیتا، ایک طرف فرمایا لازم پکڑو، یعنی حضور کی سنت کو لازم پکڑو، اس کو فرض نہیں کہا گیا، واجب نہیں کہا گیا۔ اور آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جو کسی زمانے میں مفقود ہو جائے، جس کا کرنا کم ہو جائے، جیسے آج کل ٹوتھ برش یہ آ چکے ہیں اور لوگ مسواک سے بالکل ہٹ چکے ہیں، تو اس دور میں ایک سنت تھی حضور کی دان صاف کرنے میں مسواک والی، تو وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا جس دور میں میری سنت کم ہوتی جائے، اس دور میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہداء کا ثواب عطا فرما دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کیا کرو کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار بنا دیتی ہے۔ فرمایا میرے پاس جب بھی کبھی جبریل امی آئے، انہوں نے آ کر عرض کی کہ حضور مسواک جو ہے یہ لازمی فرمائیں، تو ہر دفعہ میں مسواک کرتا، اور جبریل نے بار بار مجھے یہ بار بار کہا حضور مسواک، جب بھی یعنی جبریل وہی لے کے آتے۔ امام نبانی نے لکھا جبریل امی جو ہیں یہ 24,000 سے زائد مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اور یہ جب بھی آتے مسواک کہا کر لازمی کہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پھر شک ہونے لگا، ہو سکتا ہے کہیں مسواک کو اللہ تعالیٰ وحی بنا کر قرآن کی آیت بنا کر نہ نازل کر دے۔ فرمایا بلا شبہ مجھے مسواک کا اس قدر حکم دیا گیا کہ مجھے گمان یہ ہونے لگا کہ کہیں مسواک کا حکم قرآن پاک میں نازل نہ کر دیا جائے۔ حضرت علی پاک راوی ہیں حدیث پاک کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب بندہ مسواک کرتا ہے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ فرشتہ اس کے منہ کے ساتھ منہ جوڑ لیتا ہے۔ اب یہ بندہ جب بھی قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی تلاوت کرتا ہے، وہ لفظ فرشتہ ڈائریکٹ اپنے پیٹ میں لے لیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر پیش کرتا ہے، اور جب بندہ مسواک نہ کرے یا اس کا منہ بدبودار ہو، فرشتے اسے نفرت کرتے ہیں اور دور بھاگ جاتے ہیں۔ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا حدیث پاک کی راوی ہیں فضل الصلاۃ بالسواک علی الصلاۃ بغیر سواک 70 ضعفا،
حضور نے فرمایا وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی گئی ہو وہ عام نمازوں میں سے 70 گنا زیادہ اس کا اجر و ثواب دے دیا جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواک کر کے جو 2 رکعت پڑھنا ہے وہ بغیر مسواک کیے 70 رکعتوں سے زیادہ افضل لگتی ہیں۔ اسی طرح حضرت جابر کہتے ہیں رکعتانی بالسواکی بالسواکی افضل من 70 رکعتا بغیر سواک، مسواک کر کے 2 رکعت پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعتیں پڑھنے سے زیادہ یہ افضل ہے۔ حضرت عمر بن عاص مصر میں یلغار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، 8000 کا لشکر تھا اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا کہ امیر المومنین کئی دن گزر چکے ہیں، ہم سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا اور ہمارے پاس جو تعداد ہے وہ 8000 سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت چھوٹ رہی ہے، اس سنت کو زندہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے گا۔ تو صحابہ کرام نے جب غور و فکر کیا تو اس وقت مسواک کی جو سنت تھی یہ صحابہ سے رہ رہی تھی، تو جب صحابہ کرام نے یہ مسواک کی سنت کو دوبارہ زندہ کیا اور مسواک کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس برکت سے صحابہ کرام کو فتح عطا فرما دی۔ کسی بھی غزوے میں جب کبھی فتح نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر کو خواب میں آ کر بشارت دیا کرتے تھے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو، میری سنت کو زندہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا۔ صحابہ کرام جب یہ کام کرتے تھے تو فوراً اللہ تعالیٰ مسواک کی برکتوں کی وجہ سے انہیں فتح عطا کر دیتا تھا۔ ویسے بھی ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو اگر ہم کسی بندے کے سامنے کھڑے ہوں، اگر جو فرشتہ نہ نظر آنے والا وہ ہم سے دور بھاگ سکتا ہے، ہماری منہ سے بدبو آئے، تو جو عام بندہ ہے، دنیا دار ہے، آپ اس کے سامنے گفتگو کریں گے، آپ اس کے منہ سے جب بو آئے گی تو وہ آپ سے دور بھاگ جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں خود بھی پاک صاف رہیں اور مسواک کی سنت کو لازم پکڑیں، آپ کے دانت صاف ہوں گے۔ گفتگو کرتے ہوئے آپ کے دانت، آپ کا چہرہ یہ صاف ہونا چاہیے تاکہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہے اس کے اوپر بہتر طریقے سے ایک امپریشن پڑ سکے کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ خود بھی صفائی پسند ہیں، اور اسلام نے بھی ہمیں درس دیا ہے کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ہمیں لازم کرنے، زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔